لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور پیارے پیارے حاجیوں اور میٹھے میٹھے مدینے کے زائروں، حج کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 قران، نمبر 2 تمتع، نمبر 3 افراد. حج قران یہ سب سے افضل ہے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی حج قران فرمایا. حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، مگر عمرہ کرنے کے بعد قارن، قران کرنے والے کو قارن بولتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد قارن حلق یا قصر نہیں کروا سکتا، اسے بدستور احرام میں رہنا ہوگا. 10ویں 11ویں یا 12ویں ذوالحجہ کو قربانی کے بعد حلق یا قصر کروا کے احرام کھول دے. نمبر 2 تمتع، یہ حج ادا کرنے والا متمتع کہلاتا ہے. اشہر حج میں میقات کے باہر سے آنے والے تمتع ادا کر سکتے ہیں. مثلا پاک و ہند سے آنے والے عموماً تمتع ہی کیا کرتے ہیں. کہ آسانی یہ ہے کہ اس میں عمرہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن عمرہ ادا کرنے کے بعد حلق یا قصر کروا کے احرام کھول دیا جاتا ہے، اور پھر 8 ذوالحجہ یا اس سے قبل حج کا احرام باندھا جاتا ہے. نمبر 3 افراد، افراد کرنے والے حاجی کو مفرد کہتے ہیں. اس حج میں عمرہ شامل نہیں، اس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے. اہل مکہ اور حلی یعنی میقات اور حدود حرم کے درمیان میں رہنے والے باشندے، مثلا اہلیان جدہ شریف، حج افراد کرتے ہیں. قران یا تمتع کریں گے تو دم واجب ہوگا. آفاقی چاہے تو افراد کر سکتا ہے. ہم جیسے پاکستان میں یہ آفاقی ہیں تو آفاقی افراد کر سکتا ہے. تینوں حج کر سکتا ہے نا بابا، تینوں قسم کے حج. ہاں یہ تینوں کر سکتا ہے. قران بھی کر سکتا ہے، جو کہ ہے دشوار اس کے لیے، لیکن چاہے تو کر سکتا ہے. افراد بھی دشوار ہے، پھر احرام اس کا لمبا چلے گا. لیکن یہ کہ جو آخری دنوں میں فلائٹ جن کی ہوتی ہے نا، 6 ذوالحجۃ الحرام کو عموماً آخری فلائٹ پاکستان سے ہوتی ہے، تو 6 ذوالحجہ والا افراد بھی کر سکتا ہے اور قران بھی کر سکتا ہے، مگر افضل حج قران ہے.
پاپا جو لاسٹ فلائٹ سے جانے والے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اگر بزرگ ہوں یا ویل چیئر والے لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات معذور بھی ہوتے ہیں، تو وہ افراد کرتے ہیں، کیونکہ حج کران والے کو جا کر بہت رش کے ٹائم میں عمرہ کرنا پڑتا ہے. حج افراد والے کے لیے وہ عمرہ نہیں ہے، تو وہ صرف طواف قدوم کر کے جو ہے وہ مینا کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں. ہاں طواف قدوم تو کرنا ہی ہوگا، افراد والے کو سنت المؤکدہ ہے ان کے لیے، لیکن کران والے صحیح اس میں نہیں ہے. جی، اور کران والے کو پہلے عمرہ کرنا ہوگا اور پھر طواف قدوم بھی کرنا ہوگا، تو وہ ایک عمرے سے وہ بچ جاتے ہیں. تو وہ بعض اوقات جو بزرگ ہوتے ہیں، تو یہ بھی آپ کی طرف سے اگر ویسے افضل تو آپ نے جیسے فرما دیا کہ کران ہی ہے. عمرے سے بچ نہیں جاتے، عمرے سے محروم رہ جاتے ہیں. جی اور یعنی وہ صحیح جی پاپا کی سعادت وہ نہیں پاتے پھر افراد والے اس کے ساتھ عمرے کے ساتھ. وہ طواف تو وہی کرنا ہے. نہیں پاپا، طواف بھی رش تو ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. ایک طواف کریں گے، اور وہ جو کران والے ہیں وہ ایک طواف اور ایک صحیح زیادہ کریں گے. صحیح فرمایا، سعادت سے محروم ہو جاتے ہیں. وہ طواف قدوم بھی کریں گے. جی پاپا. طواف قدوم میں صحیح نہیں ہے. جی وہ صحیح حج کی ہوتی ہے طواف قدوم کے ساتھ، وہ کتابوں میں لکھی گئی ہے. لیکن اب یہ خیر لکھی گئی ہے، اب وہ دور نہیں ہے. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ رش سے بچنے کے لیے، لیکن اب رش ہر صورت میں رش ہی رش ہوتا ہے. طواف زیارہ کے بعد چلو پھر رش کم ہوگا، رش پہلے دن طواف زیارہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. البتہ دوسرے تیسرے دن زور ٹوٹ جاتا ہے. انشاءاللہ بتدریج اس کے بھی مدنی پھول پیش کیے جائیں گے. اب آپ نے تینوں حج کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو عرض یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ان تینوں حج میں سے کون سا حج ادا فرمایا؟ ہاں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج قران ادا فرمایا. زندگی میں ایک حج ادا فرمایا، حج قران، اور وہی حجت الوداع بھی تھا، آخری حج تھا، پہلا اور آخری حیات ظاہری میں. ویسے تو انبیاء کرام حج ادا کرتے ہیں، اب سب کرتے ہیں یہ نہیں پتہ، لیکن حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام ہر سال حج ادا فرماتے ہیں. احرام کے ساتھ وہ میدان عرفات میں تشریف فرما ہوتے ہیں. انہیں کتنا ہے وہ ذوق افزا بات ہے حاجی کے لیے کہ میدان عرفات میں یقینی طور پر یہ دونوں نبی بھی موجود ہیں، اللہ کی شان، اور نہ جانے کتنے اولیاء کرام ہوتے ہوں گے. پاپا یہ ظاہری طور پہ موجود ہوتے ہیں، یعنی کوئی ملاقات بھی کر سکتا ہے؟ جن کو یہ چاہیں زیارت بخش دیتے ہیں. ماشاء اللہ. ممکن تو واقعات تو بہت سارے ہیں بزرگوں کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کے، لیکن خاص میدان عرفات میں زیارت کسی بزرگ کو ہوئی ہو ایسی کوئی حکایت مجھے یاد نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مصطفیٰ کا کرم ہو گیا ہے، مصطفیٰ کا کرم ہو گیا ہے، دل خوشی سے میرا جھومتا ہے، مصطفیٰ کا کرم ہو گیا ہے، دل خوشی سے میرا جھومتا ہے، اذن پھر حاضری کا ملا ہے مجھے، تو اذن پھر حاضری کا ملا ہے، قافلہ سوئے طیبہ چلا ہے، اذن پھر حاضری کا ملا ہے، قافلہ سوئے طیبہ چلا ہے، کچھ کا وقت اب آ چکا ہے، قافلہ پھر مدینے چلا ہے، کچھ کا وقت اب آ چکا ہے، قافلہ پھر مدینے چلا ہے، منہ دکھاؤں
کہ اس طرح ان کو پاس حسن عمل میرے کیا ہے، منہ دکھاؤں گا کہ اس طرح ان کو پاس حسن عمل میرے کیا ہے، مصطفیٰ کا کرم ہو گیا ہے، دل خوشی سے میرا جھومتا ہے، اذن پھر حاضری کا ملا ہے، قافلہ سوئے طیبہ چلا ہے، میں مدینے کے قابل نہیں ہوں، بس نبی نے کرم کر دیا ہے، میں مدینے کے قابل نہیں ہوں، بس نبی نے کرم کر دیا ہے، بوجھ عصیاں کا سر پر دھرا ہے، بوجھ عصیاں کا سر پر دھرا ہے، بس گناہوں کا ہی سلسلہ ہے، بوجھ عصیاں کا سر پر دھرا ہے، بوجھ عصیاں کا سر پر دھرا ہے، بس گناہوں کا ہی سلسلہ ہے، اذن پھر حاضری کا ملا ہے، اذن پھر حاضری کا ملا ہے، قافلہ سوئے طیبہ چلا، اور مدینے جانے والے خوش نصیب عاشقان رسول کو امیر اہل سنت کتنی پیاری نصیحت کر رہے ہیں، مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں، سوئے طیبہ سفر کرنے والوں، لب پہ قفل مدینہ لگا لو، سوئے طیبہ سفر کرنے والوں، لب پہ قفل مدینہ لگا لو، آنکھ شرم و حیا سے جھکا لو، جھکا لو، آنکھ شرم و حیا سے جھکا لو، بس اسی میں تمہارا بھلا ہے، آنکھ شرم و حیا سے جھکا لو، بس اسی میں تمہارا بھلا ہے، کہہ دیجئے انشاءاللہ۔ الحمدللہ حج کی قسمیں ہم نے معلوم کی، اب حاجیوں کے لیے مزید کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں اب سفینے تو بند ہیں، صرف وہ بائی ایئر جانے کی اجازت ہے پاکستان سے، تو بائی ایئر جانے کے لیے جو لوازمات کرنے ہوتے وہ آپ کو پہلے ہی کرنے ہوں گے، اور بھی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں کہ جو حج سے پہلے کرنی ہوتی ہیں۔ یہ بہت پیارے مدنی پھول رفیق الحرمین میں لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ عرض کرتا ہوں جو حاجیوں کے لیے بہت کارآمد ہیں۔ ضروریات سفر کا روانگی سے 3-4 دن قبل ہی انتظام کر لیجئے، نیز کسی تجربہ کار حاجی سے مشورہ بھی فرما لیجئے۔
अपने वतन से फल या पके हुए खाने के डिब्बे, मिठाई वगैरह ग़िज़ाई अशिया साथ ले जाने की हाजियों को गवर्नमेंट की तरफ से ममानत है। मक्का मुकर्रमा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा की रिहाइश गाह से मस्जिदुल हराम पैदल जाना होगा। इसमें और तवाफ़ व साई में सब मिलाकर तकरीबन 7 किलोमीटर बनते हैं। नीज़ मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में भी काफ़ी चलना होगा। लिहाजा हज के बहुत दिन पहले से रोज़ाना पौन घंटा पैदल चलने की तरकीब रखिए, और अगर इसकी मुस्तकिल आदत बना ली जाए तो सेहत के लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बेहद मुफीद है। वरना एकदम से बहुत ज़्यादा पैदल चलने के सबब हज में आप आजमाइश पे पड़ सकते हैं। अब यहाँ तो बगैर स्कूटर के मस्जिद भी नहीं जाते, ज़रा थोड़ा चलने की ज़रूरत पड़ी तो स्कूटर या कार। हमारे यहाँ पैदल चलने का रुझान कम। तो ये आपने देखा, सुन लिया। फ़िलहाल जो वहाँ की बिल्डिंगों और इमारतों की तरकीब जो है ना, तो रिहाइश गाह से लेकर मस्जिदुल हराम तक जाने में और तवाफ़ और सई में ये तकरीबन 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा। कैसे चलेंगे? ये तो अच्छा है, वहाँ मोटरसाइकिल किराए पर नहीं मिलती पापा, वरना वहाँ भी मोटरसाइकिल किराए पर लेकर हजू पूरा मोटरसाइकिल पर करते हो। इनका भरोसा नहीं है। तो यह कि इसलिए यहाँ से पैदल चलने की प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे एक फ़ायदा ये होगा इंशाअल्लाह कुछ वज़न भी कम हो जाएगा अगर ज़्यादा होगा तो। बापा अगर नीयत ही ये हो कि उम्रे पे और हज पे इसलिए जा रहा हूँ कि यार वहाँ जाने से चलता हूँ और इस बहाने मेरा वज़न भी कम हो जाता है, सेहत भी अच्छी हो जाएगी, सेहत भी अच्छी हो जाएगी, बीमारियों से भी प्रोटेक्शन मिलेगा जी, तो इसलिए हज के लिए जा रहा हूँ, उम्रे के लिए जा रहा जी, हूँ। उम्रे और हज की ये नीयत हो। और जब वापस ये नीयत तो सब खोटाड़ी है, सवाब नहीं मिलेगा। खोटाड़ी अपनी जगह पर, मगर ये जब वापस आता तो वज़न बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि वहाँ पर खाता पीता भी ऐसा मौज से है ना। चलता 5 दिन है, खाता 40 दिन है। चलता तो रोज़ हरम जाने आने में चल जाता है, लेकिन बात आपकी ठीक है कि वहाँ वक्त होता है तो बंदा ज़्यादा ही खा लेता है। अच्छा पापा, अगर ये नीयत हो कि ये भी एक नीयत हो कि चलें उम्रा भी हो जाएगा, हज भी हो जाएगा, थोड़ा फ्रेश भी हो जाऊँगा, मसरूफ़ लाइफ है, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगा और वज़न भी कम हो जाएगा, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी, यहाँ तो वॉक होती नहीं है, वहाँ वॉक भी हो जाएगा। अब ये सारी नीयतें जमा कर ली, अभी तो आपने नीयतों का बयान किया, तो ये नीयतें अगर किसी की शामिल हो तो क्या होगा? अब बाकी नीयतें तो मुबाह है जो इसने की, न सवाब न गुनाह, लेकिन हज और उम्रे को ज़िमनन इसने ऐसा आपके जुमले से ये है कि वो ज़िमनन हज और उम्रा भी हो जाएगा और इस यूँ भी हो जाएगा, इस बहाने यूँ भी हो जाएगा। एक आदमी अमेरिका, लंदन, पेरिस जाता है, इससे वो भी यही तफरी के लिए जाता है, थोड़ा फ्रेश होने के लिए जाता है। तो अगर ये आदमी हज पे जाए तो मदीना बाबा नीयत पर है कि अगर अमेरिका और लंदन इसलिए जाता है कि वहाँ नेकी की दावत देगा, जैसे मदनी काफ़िला जी। तो अब अगर कोई मदनी काफ़िले में अमेरिका जाता है नेकी की दावत देने के लिए, वो तो सवाब का हकदार है, कदम कदम पर उसको नेकियां मिलेंगी। और कोई हज या उम्रे पर जाता सिर्फ इसलिए कि सेहत अच्छी हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगा, तो ना सवाब ना गुनाह। तो ये हज और उम्रे वाले से तो वो बेहतर है ना कि जो नेकी की दावत के लिए गया, जबकि हज और उम्रे वाला सवाब के लिए नहीं जा रहा, सिर्फ तिजारत के लिए जा रहा है, सिर्फ बिज़नेस के लिए। लोग बिज़नेस वीज़ा ले ही रहे ना, बिज़नेस वीज़ा निकालते हैं, तो अब ये कि वो बिज़नेस करते हैं, आते जाते हैं। तो अब अगर सवाब की नीयत करेंगे कि उम्रे के लिए जब जाएंगे तो सवाब की नीयत तो आमतौर पर बनी जाती है। तो अब ये कि नीयत है तो सवाब मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं बनेगी नीयत तो सवाब नहीं मिलेगा। ठीक। तो इसलिए ऐसी नीयतों को शामिल करते हुए थोड़ा गौर कर लिया जाए कि मेरा वज़न भी कम हो जाएगा, सेहत भी दुरुस्त हो जाएगी, थोड़ा घर के झंझट से भी जान छूटेगी, टेंशन फ्री होकर मैं थोड़ा खुली फ़ज़ा में सांस लूँगा। शॉपिंग की भी नीयत होती है? शॉपिंग तो फरमाइशें होती है, ये भी लाना वो भी लाना, ये सब ज़िमनी होता है। असले मुराद हाज़िरी उस पाक दर की है, लेकिन लोगों की नीयत आमतौर पर हज ही की होती है, फिर ज़िमनन फरमाइशें होती है, ये भी लाना वो भी लाना, कोई हर्ज नहीं है। अगर अच्छी नीयत से मुसलमानों की दिलजोई के लिए या अपने ख़ानदान वालों के साथ सिले रहमी के लिए ले आएगा तो इसका भी सवाब मिलेगा, इन नीयतों का भी। ये लाना भी कार सवाब होगा इसके लिए।
تو جو فرمائشیں گھر والوں نے کی، خاندان والوں نے کی، تو اس میں نیت کر لے صلہ رحمی کی، کہ گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کی نیت سے لے جا رہا ہوں، جبکہ وہ چیز لانا لے جانا جائز طریقے پر ہو اور فی نفسے ہی وہ چیز بھی جائز ہو. بعض چیزیں بھی ناجائز ہوتی ہیں جو لانا لے جانا جن کا آج کل عام ہے. ماشاءاللہ بابا بہت پیاری نیت عطا فرمائی. کھانا مطلب یوں کہتے ہیں کہ مطلب لانا تو ہے ہی، تو اس بہانے آپ کی طرف سے کوئی اچھی نیت مل گئی. ہاں لانا ہے، کھجوریں لاتے ہیں، تسبیحاں لاتے ہیں، اس میں نیتیں کریں کہ میں مسلمانوں کو یہ تبرک دوں گا، ان کا دل خوش کروں گا. صلہ رحمی کی آپ نے صلہ بہت رحمی پیاری یہ الگ، جبکہ رشتہ دار کو دے گا تو صلہ رحمی کی نیت بڑھ جائے گی نا، یہ بھی کر لے. ان نیتوں سے تو باپا پھر شاپنگ کرنا ثواب میں ہو جائے گا، پھر یہ بازاروں میں زیادہ وقت گزاریں گے کہ چلو بھائی اب تو باپا نے نیتیں بتا دی اگر ہیں. ثواب اسی میں منحصر ہے اور کوئی مکہ مدینے میں ثواب کی صورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نیت کر لے. جیسے کہ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے لوگوں کو ڈانٹ پلائی ہے جو مجھے بھی ٹکرے ہیں، آپ کو بھی ٹکرے ہوں گے، کہ بھائی ہم تو اس لیے پیسہ کماتے ہیں کہ راہ خدا میں خرچ کریں، اللہ اللہ کرتے ہیں، راہ خدا میں لٹاتے ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ڈانٹ پلائی ہے کہ کیا اللہ کی رضا اسی پر موقوف ہے، تمہارے دھن دولت کمانے پر؟ کیا اور کوئی صورت نہیں ہے ثواب کمانے کی؟ تو اس سے بہت سارے کام ہیں جو بغیر دولت کے کمائے جا سکتے ہیں. نماز میں کون سی دولت خرچ ہوتی ہے؟ روزے میں کون سی دولت خرچ ہوتی ہے؟ تلاوت میں کون سے پیسے لگتے ہیں؟ نیکی کی دعوت دینے میں کون سا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ تو خالی خیرات کرنے کے لیے کما رہا ہے. اور ایسا ہوتا نہیں ہے، عموماً یہ جھوٹ بولتے ہیں، خالی بولتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ لینے جاؤ تو مطلب جوتے کسا دیتے ہیں، اتنا ستاتے ہیں. جلدی جاؤ تو بولتے ہیں جلدی آ گئے، ابھی ہم نے حساب نہیں لگایا، دیر سے جاؤ تو مولانا آپ لیٹ آئے، ہم زکوٰۃ بانٹ چکے ہیں، اور بولتے ہیں ہم اسی لیے کماتے ہیں کہ رائے خدا میں خرچ کریں. تو یہ بس وہ علم کی کمی کی وجہ سے اور اچھی صحبت کے فقدان کے سبب ایسا ہوتا ہے. بھائی حج کے آداب میں سے بھی ہے وہاں سے تحفہ حج کے لانا. آداب میں سے بھی ہے، سفر مسافر کے لیے تحفہ لانا سنت بھی ہے. حدیث شریف میں یہاں تک سنت کہیں گے، یعنی بہرحال یہ کہ حدیث شریف میں یہ ہے ارشاد، اس کی ترغیب موجود ہے کہ گھر والوں کے لیے جب سفر سے واپس آئے تو گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے آئے، چاہے جھولی میں پتھر ہی ڈال لائے. تو چلو میں لفظ سنت تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ سنت کی یہاں اس طرح بولی جائے گی یا نہیں. تو یہ کہ حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے، چونکہ میں سفر سے جا رہا ہوں تحفہ لے جا رہا ہوں، اور حج کے آداب پر عمل کرتے ہوئے تحفہ لے جا رہا ہوں، مسلمانوں کی دلجوئی کروں گا، صلہ رحمی کروں گا، اور بغیر کسی عوض یعنی کسی بدلہ پانے کی نیت کے تحفہ دوں گا. ہمارے تحفہ اس لیے دیتے ہیں بعض اوقات کہ ایک اس ہاتھ سے دو، اس ہاتھ سے لو، تحفہ دو تاکہ تحفہ ملے گا، یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں. تو یہ پھر تحفے کی تعریف یہ نہیں ہے. ہبہ کی تعریف یہ کہ کسی کو، ہبہ کی تعریف نوٹ کر رہے ہیں، ہبہ کی ڈیفینیشن کہ بلا کسی معاوضہ کوئی چیز کسی کو دینا، یہ ہے ہبہ. تو وہ تو معاوضے کا ذہن ہوتا ہے کہ ہم مطلب یعنی کہ اس کو دیں گے تو یہ دے گا. تو اب یہ جو بھی ہو گیا بہرحال ہبہ نہیں کہلائے گا. یہ ہبہ کے معنی تحفہ، ہدیہ. کم کھانے کی عادت ڈالیے، فائدہ نہ ہو تو کہنا. خصوصاً 5 ایام حج میں ہلکی پھلکی غذا پر قناعت کیجیے تاکہ بار بار استنجا کی حاجت نہ ہو. خصوصاً مینا، مزدلفہ اور عرفات کے استنجا خانوں پر لمبی لمبی قطاریں لگتی ہیں. اسلامی بہنیں حجنے کانچ کی چوڑیاں پہن کر طواف نہ کریں. بھیڑ میں ٹوٹنے سے خود اپنے اور دوسرے کے زخمی ہونے کا اندیشہ ہے. اسلامی بہنیں اونچی ایڑی کی چپلیں نہ پہنیں کہ راستے میں پیدل چلنے میں پریشانی ہوگی. اگر آپ بولو کہ پیسے بہت ہیں ہم گاڑی کرایہ پر لے لیں گے، وہاں گاڑی الاؤ نہیں ہوتی. وہ یعنی کہ اس کے ایریاز ہیں، حدود ہیں مسجد الحرام کے ارد گرد کہ اتنی تک وہ گاڑی جاتی ہے، پھر کوئی گاڑی نہیں جا سکتی. سبھی کو پیدل جانا ہوگا. مریضوں کو البتہ ویل چیئر کی اجازت ہوتی ہے، بلکہ جو بوڑھے ہوں
मरीज़ हों या भारी भरकम शख्सियात हों, ऐसों को मशवरा है कि अगर कोई और आपके साथ ऐसे रुफ़क़ा हैं जो संभाल सकते हैं तो व्हील चेयर यहीं से ख़रीद कर ले जाएं, अच्छी वाली देखकर, और उसको चलाने की आप प्रैक्टिस करवा लें, वरना वहाँ वो आपको कल्टी कर देगा चलाएगा तो, या कंकर पे वो ज़ोर से चलाएगा तो हो सकता है पहिया ही टूट जाए उसका। तो यहाँ चलाने की प्रैक्टिस करके अगर ले जाएंगे ना तो व्हील चेयर, यहाँ पैसों की बचत होगी। हवाई जहाज़ में भी ये वज़न में नहीं होता, ये मुफ्त जाती है व्हील चेयर लगेज करवाने में। तो ये यहाँ से ख़रीद कर ले जाने में गालिबन सस्ती होगी। अलबत्ता बापा इसमें बड़ी अच्छी आपने रहनुमाई फरमाई कि यहाँ चला लिया जाए। व्हील चेयर वाले जितना हाजियों को, दीगर हाजियों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, कईयों के पैर छलनी कर देते हैं और वो बेचारा सफ़र है जब सारा सफ़र तकलीफ़ में गुजारता है, क्योंकि चलाने की प्रैक्टिस किसी को नहीं होती, वो आगे चलने वाले हाजी के पैर में मार देते हैं। तो व्हील चेयर वालों की बारगाह में अर्ज़ है कि वो अपनी व्हील चेयर पर जहाँ पैर रखने की जगह है अपने वतन से व्हील चेयर ख़रीद लें और वहाँ फ़ोम लगा लें, ताकि अगर किसी को टक्कर भी लगे तो वो जो सिरिया है या वो लोहा है किसी के पैर में लगने की बजाय वो फ़ोम लगा हुआ होगा तो उस बेचारे हाजी को तकलीफ़ से निजात मिल जाएगी। हाँ, वो पेडल पर जी बापा फोम बांध ले। जी बापा। अब यहाँ प्रैक्टिस भी करेगा तो यहाँ भीड़ में प्रैक्टिस फिर भी नहीं कर सकेगा, भीड़ तो वहीं मिलेगी इसको। मीना शरीफ सबर वाली बात जो आपने पास सबर आ जाए ना कि बस वो जल्दी, अब एक तो वैसे ही हम व्हील चेयर पे हैं तो हमें ये गौर करना चाहिए कि चलने वालों को तकलीफ़ हमारी वजह से ना हो। दुरूद पाक सल्लु अलल हबीब के नारे लगाता रहे तो लोग थोड़ा देख लेंगे पीछे व्हील चेयर आ रही है तो वो साइड पे हो जाए, वरना बेचारे आगे चलने वाले को पता नहीं होता और ये उसके पैर में मार देते हैं। और सल्लु अलल हबीब नारा लगाने की नीयत से कहे फिर उलमा एतराज़ करेंगे। बापा ये भी फरमा दें क्या कहना ज़िक्रुल्लाह की चाहिए। नियत वो लोग तरीक लगा रहे होते हैं, तो अब आप ये बता दें क्या बोले वो। तरीक कहना सही है, ठीक है बाबा। सल्लु अलल हबीब मुतवज्जे करने के लिए तो बाहर शरीफ में जुज़िया मौजूद है कि अपना माल दिखाते हुए माल की तारीफ करते ये तो दुरूद पढ़ने का कह रहा है बाबा, या दुरूद दुरूद शरीफ पढ़ना किसी बुजुर्ग की आमद के वक्त कि लोगों को पता चल जाए कि बुजुर्ग तशरीफ ले आए, दुरूद शरीफ पढ़ दिया, तो इसको तो नाजायज़ लिखा है बाहर शरीयत में, जो ज़िक्रुल्लाह की नीयत नहीं है। अब यहाँ दुरूद पढ़ने का कह रहा है, दुरूद पढ़ तो नहीं रहा। और दुरूद पढ़ने का कह रहा, लेकिन इसलिए नहीं कह रहा कि ये दुरूद पढ़े, इसलिए कह रहा है कि हट जाए, हट जाए। यही वो मदनी अहम तरीन मदनी फूल है जो हमें मदनी मुज़ाकरे में मिलते रहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये इल्म दीन के अनमोल कीमती मदनी फूल हैं, अल्लाह करे इनको समझना नसीब हो जाए। मदनी मुज़ाकरे में आते रहेंगे तो ये इंशाअल्लाह कब कहाँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ये सारे मौके भी यहाँ पता चलते हैं। फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा, क्योंकि ये किताबों में हर बात लिखी नहीं होती, किताबों में जुज़इयात होते हैं, तफसीलात नहीं होती। तो अब जुज़इयात की रोशनी में तफसीलात उलमा की सोबत में रहकर उलमा से पूछ कर वो यहाँ बताए जाते हैं मदनी मुज़ाकरों में। तो इसलिए जो मदनी मुज़ाकरे पाबंदी से यहाँ आकर या अपने मदनी चैनल पर देखते रहते हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मालूमात होती रहती है। हर हफ्ते को अमूमन यहाँ पर मदनी मुज़ाकरा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे मदनी चैनल पर मदनी मुज़ाकरे वो चलाए जाते हैं, उसकी मतलब नशरे मुकर्रर के तौर पर चलाए जाते रहते हैं। बाबा फिर मदीना मदीना ये कह के तवज्जो दिला सकते हैं बाबा? मैंने बहुत कम कर दिया इस तरह कहना कि मेरी तवज्जो बहुत बाद में गई है, अगरचे खैर उलमा के फतावे तो जवाज़ के ही हैं, लेकिन बाज़ मकामात पर मदीना कहना अब खुद मेरी समझ में नहीं आता। कभी ऐसा चल पड़ा है कि मुंह से निकल तो जाता ही है, ये सही बात है कि अब दिल मुतमईन नहीं है कि मदीना मदीना कहना। हम अगर मदीने की अज़मत की वजह से कहते हैं तो ज़िक्र मदीना ये भी ज़िक्रुल्लाह का ही एक हिस्सा है, ज़िक्र है। और ज़िक्र मदीना की तो हदीस में तरगीब मौजूद है, बल्कि सज़ान कहने का हुक्म है। जो यस्रिब एक बार कह दे तो उसको 10 बार मदीना कहने का हुक्म है बतौर कफ़ारा। ज़िक्र मदीना करवा दीजिए बाबा फिर। चलो मिल के करते हैं ज़िक्र मदीना, मदीना 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 हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना।
خدا اگر قیامت نے فرمائے مانگو لگائیں گے دیوانے نعرہ. دیوانہ بیٹھا ہے مجھے ماشاءاللہ. مگر دیکھیں مدینہ مدینہ کہنے کو میں نے ناجائز نہیں کہا. مجھے بس اب وہ اشکالات پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی بھول تو نہیں ہو رہی، اللہ بہتر جانے. کیونکہ کئی جگہ پر ہم مدینہ کہتے ہیں اور سنتیں چھوٹ جاتی ہیں. اب جیسے دروازے پر دستک دی تو ہم بولتے مدینہ مدینہ، حالانکہ السلام علیکم کہنا سنت ہے. اندر سے پوچھیں گے مدینہ، مدینہ نہیں کون ہے یہ پوچھے. اچھا ہم پھر جواب میں کہیں گے مدینہ، یہ بھی نہیں بلکہ جواب یہ اپنا نام بتائے. تو حدیث شریف میں یوں مطلب ہر یعنی کہ موقع محل اب یہ ہے، یہ عوامی تحریک ہے. یہ چل رہے تو چل رہے، اور استنجا خانے میں بھی دستک دے رہے تو مدینہ مدینہ جلدی نکل، تو اندر سے آواز دے گا مدینہ نکلتا ہوں. نہیں، اس طرح کے لوگ چٹکلے سناتے رہتے ہیں جو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے، بہت بہت معیوب ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے. لیکن اب یہ کہ یہ عوامی تحریک اب کس کس کو روکیں. تو ہر بات جو ہے نا اپنی جگہ پر صحیح ہوتی ہے. تو مدینہ مدینہ کہنا چاہیے، مرتے مرتے بھی انشاءاللہ مدینہ مدینہ کریں گے، مگر مقصد یہ کہ محل اور موقع کے لحاظ سے دستک دی تو اب مدینہ کہنا سنت نہیں ہے، السلام علیکم. اندر سے پوچھنا مدینہ یہ نہیں. ہاں اگر اندر سے یہ کہا مدینہ کون ہے تب تو چلو چل جائے گا. اور اب جواب میں کہا مدینہ کھولو، یہ جواب نہیں ہے. بلکہ حدیث شریف میں اس کی ترغیب موجود ہے کہ اپنا نام بتائے. تو اپنا نام بتانا تو سنت ہو گیا نا، قولی سنت ہوئی نا، کہ حدیث شریف میں ترغیب موجود ہے کہ اپنا نام بتائے. تو اب جہاں نام بتانا سنت ہے وہاں کہہ دیا مدینہ، تو یہ اب کام نہیں چلے گا نا، سنت چھوٹی. اس طرح کسی کو بلانا، بے شمار حدیثیں ہیں اس میں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کنیت سے پکارتے تھے. تو اب کنیت سے پکارنا تو رواج نہیں ہے. کنیت سے پکارنا ان مانوں کر سنت ہوا، لیکن یہ وہ سنت نہیں ہے کہ جس کے ترک پر کوئی گناہ یا اساءت یا برائی کا حکم ہو. نام سے پکارنے کی بھی روایتیں ہیں، صرف نام لے کر پکارنا. تو اب پکارنا نام لے کر ہے، ہاشم، نوید، ہے نا، اس طرح ہم بولتے ہیں مدینہ. تو یہاں بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک سنت جبکہ نام پتہ ہو. ہاں نام پتہ نہیں ہے تو جو عوام میں یہ کہ جیسے جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ بولیں گے پلیز ایکسکیوز می، اے مسٹر. تو یہ تو یا پھر بولیں گے ہیلو. یہ ان میں اپنے کو مزہ نہیں آتا. پھر اگر مدینہ کہہ دیا جائے، مگر یہاں پھر بھی مدینہ متوجہ کرنے کے لیے کہا ہے، اشکال موجود ہے. تو اب عرب میں ہر ایک کو بولتے ہیں یا حاج، حاجی. اب یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر ایک نے حج کیا نہیں ہوتا ہے، تو جس نے حج نہیں کیا اس کو حجی کہنا کیسا. یا بولتے ہیں یا شیخ محمد عرب لوگ، یا شیخ احمد. تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کامن ایک نام ہے. یا بلائیں گے یا ابویا، یعنی بڑے کو یا ابویا. کوئی معزز کو بولیں گے یا شیخ یا سیدی. یا وہ ہیلو کی جگہ یہ عرب میں آج بھی الحمدللہ ہیلو، جہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے ہیلو ان میں رائج نہیں ہے. مرحبا بولتے ہیں، فون پہ بولیں گے مرحبا یا مرحبا، بہت بہت میٹھا لگتا ہے ان کی زبان پر. یہ ہمارے یہاں وہ پتہ نہیں کس انگریز کی نظر لگ گئے، ہیلو 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 لگے ہوتے، بات بات پہ ہیلو. یعنی مجھے یقین مانے تجربہ کہ کسی مسلمان کے گھر پہ فون کیا، میں نے کہا السلام علیکم تو گھبرا کے رکھ دیا کہ یہ کون آ گیا. ہیلو نہیں بولا، السلام علیکم بولا. چند بار تجربہ اکا دکا میرے ہوا. بہرحال یہ آپ نے سوال کر دیا تو میں نے
کچھ عرض کر دیا، یہ بھی چلو اچھا ہی ہوا. میں پہلے بھی اس طرح کے مدنی پھول عرض کر چکا ہوں، بلکہ میں نے کئی نیکی کی دعوت وغیرہ میں لکھے بھی ہیں. شاید مدینہ کہنے کے یہ مدنی پھول مجھے یاد آ رہا ہے میں نے لکھے ہیں، لیکن سب کتابیں پڑھتے نہیں ہیں نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة